بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ زمینی اور فضائی حملے، غزہ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل، دنیا سے بدستور رابطہ منقطع۔ غزہ پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری اور ٹینکوں کی گولہ باری سے مزید سینکڑوں فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کا دنیا سے رابطہ بدستور ختم ہے، جبکہ ایلون مسک نے غزہ میں سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ سروس فراہم کر دی ہے۔ صہیونی فوج نے غزہ کے 53 مقامات کو نشانہ بنایا۔ تازہ حملوں میں 377 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، جس کے بعد شہداء کی تعداد 8000 سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ 22000 سے زائد زخمی ہیں۔ اسرائیل نے حماس کے فضائی آپریشن کے سربراہ سمیت کئی کارکنوں کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنوب میں واقع الشاتی کیمپ میں رہائشی ٹاور پر بمباری کر کے ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ حملے میں 100 سے زائد افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے 2 رہائشی عمارتوں پر بھی حملے کیے، جن میں 16 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب حماس کی جوابی کارروائی جاری ہے، جس میں اسرائیلی فوج کی بختربند گاڑی کو تباہ کر دیا گیا۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیلی فوج پر حملے کرتے ہوئے فوجی گاڑیاں تباہ کر دیں۔ حماس رہنما ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ فلسطینی جنگ کو فیصلہ کن معرکہ سمجھیں اور ہمارے ساتھ اٹھیں، فتح ہماری ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ میں جنگ کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مسلسل بمباری کے بعد اسرائیلی فورسز غزہ میں داخل ہو گئیں اور زمینی آپریشن غزہ کے شمالی علاقوں میں شروع کر دیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ جنگ کے دوسرے مرحلے میں زمینی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ہماری جنگ دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حماس انسانیت کا دشمن ہے اور آنے والے دنوں میں حملوں میں مزید جدت لائیں گے۔ فرانس، برطانیہ، اٹلی سمیت ساری دنیا ہمارے ساتھ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ غزہ کے رہائشی وہاں سے نکل کر دوسرے علاقوں کا رخ کریں، کیونکہ حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کو جنگ مہنگی پڑ گئی، 3 ہفتوں میں $17 ارب کا نقصان۔ اسرائیل کی معیشت پر جنگ کے برے اثرات پڑنے لگے۔ 3 ہفتوں کے دوران اسرائیل کا جنگی نقصان $17 ارب تک پہنچ گیا۔ حماس کے حملے کے بعد جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کی معیشت پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر کے حملے کے بعد سے اسرائیل کے تمام شعبے بشمول تعمیرات، ٹیکنالوجی، زراعت اور ٹیکسٹائل مزدوروں کی قلت سے شدید طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ اسرائیل میں زیر تعمیر پروجیکٹس میں سے تقریباً 80% منجمد ہو چکے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیل میں رواں سال کے آخر تک خسارہ GDP کے 3% تک پہنچ جائے گا۔ غزہ جنگ سے پہلے خسارہ GDP کے 1.5% تک متوقع تھا۔ اسرائیلی ماہرین کے مطابق خسارے ختم کرنے کے لیے درکار رقم سال کے آخری 2 ماہ میں $12.5 ارب تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ اندازے بینک آف اسرائیل اور وزارت خزانہ کے سرکاری تخمینوں سے زیادہ ہیں۔ خیال ہے کہ اسرائیل کی $500 ارب کی معیشت مشرق وسطیٰ کی بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی سخت تقریر پر اسرائیل نے ترکیہ سے اپنا سفارتی عملہ واپس بلا لیا۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے کہا ہے کہ وہ ترکیہ کی جانب سے بڑھتے ہوئے بیانات کی روشنی میں اپنے تعلقات کا اثرنو جائزہ لینے کے لیے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا رہا ہے۔ اسرائیل کے وزیر توانائی نے کہا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے ریلی میں اپنا اخوان المسلمون کا اصل چہرہ بے نقاب کیا ہے۔ قبل ازیں ترک صدر نے ہفتے کو استنبول ایئرپورٹ پر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ریلی سے خطاب کیا، جس میں
مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ شرکا نے اپنے ہاتھوں میں ترکی اور فلسطین کے پرچم اٹھا رکھے تھے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنے خطاب میں کہا کہ غزہ میں ایک گھناؤنا قتل عام کیا جا رہا ہے، جس پر ہم اسرائیل کو دنیا کے سامنے جنگی مجرم کے طور پر پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے اعلان سے پہلے کتنے معصوم بچوں، خواتین اور بزرگوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ غزہ میں ہونے والے قتل عام میں اسرائیل کے ساتھ امریکہ اور مغربی برابر کے شریک ہیں۔ طیب اردوان نے مزید کہا، اسرائیل گزشتہ 22 دنوں سے غزہ میں جنگی جرائم کر رہا ہے اور مغربی سیاستدانوں سے لے کر میڈیا تک سب قتل عام کو جائز قرار دینے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔ اگر امریکہ اور مغرب اسرائیل کی پشت پر نہ ہوں تو اسرائیل 3 دن میں ختم ہو جائے گا۔ کیا مغرب دوبارہ صلیبی جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں؟ ترک صدر رجب طیب اردوان نے مزید کہا، ترکیہ ابھی مرا نہیں بلکہ اپنی پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم نے اپنی جس طاقت کا مظاہرہ لیبیا اور نوکارباخ میں دکھایا ہے، مشرق وسطیٰ میں تمہیں ویسی ہی طاقت کا مظاہرہ دکھائیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا، فلسطین 1947 میں کیا تھا اور آج کیا ہے؟ اسرائیل یہاں کیسے پہنچا؟ آپ کیسے داخل ہوئے؟ آپ ایک قابض ہیں، آپ ایک تنظیم ہیں۔ مغرب اسرائیل کا مقروض ہے لیکن ترکیہ نہیں، اس لیے ہم بلا جھجک بات کرتے ہیں۔ مغرب کے گناہوں کی کتاب ایک بار پھر اپنی حدود سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسرائیل مغربی حمایت کے بغیر ایسے مظالم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، حماس نے اسرائیل کی خفیہ جوہری تنصیبات پر راکٹ داغ دیے۔ تفصیلات کے مطابق فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے القسام بریگیڈ نے اسرائیل کی خفیہ جوہری تنصیبات پر راکٹ داغ دیے۔ اسرائیلی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے دیمونا میں راکٹ داغے ہیں، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ راکٹ حملے کے بعد علاقے میں سائرن بجا دیے گئے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر عبرانی ذرائع سے حاصل ہونے والی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پہاڑوں کے درمیان واقع جوہری تنصیبات کے قریب دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے۔ واضح رہے کہ دیمونا شہر میں اسرائیل کی خفیہ جوہری تنصیبات ہیں۔ واقعہ کو غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی غزہ سمیت فلسطینی علاقوں میں شدید بمباری سے مزید سینکڑوں فلسطینی شہید ہو گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ایلون مسک نے غزہ انٹرنیٹ سروس دینے کا اعلان کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس اور ٹیسلا کمپنی کے مالک ایلون مسک نے غزہ میں انٹرنیٹ سروس دینے کا اعلان کر دیا۔ ایلون مسک نے غزہ کو انٹرنیٹ سروس دینے کا اعلان ایسے وقت میں کیا جب اسرائیل نے غزہ میں انٹرنیٹ سروس مکمل طور پر بند کر دی ہے۔ اسرائیلی جارحیت کا شکار غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے مسلسل بمباری کا سلسلہ جاری ہے اور مواصلات کے تمام ذرائع بند کر دیے گئے ہیں۔ غزہ کا دنیا بھر سے رابطہ منقطع کر دیا گیا ہے۔ ایلون مسک نے غزہ کو انٹرنیٹ سروس دینے کا اعلان سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ اسٹار لنک کمپنی غزہ میں اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی امدادی اداروں کو سپورٹ کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی برداشت نہیں کریں گے، روس نے خبردار کر دیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہرگز برداشت نہیں کریں گے اور دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ پر بمباری بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور نہتے شہریوں پر طاقت کا اندھا دھند استعمال کرنا بالکل غلط ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر غزہ کو تباہ کر دیا جاتا ہے تو غزہ کے رہائشی کہاں جائیں گے۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اگر غزہ میں حملے جاری رہے تو نقصان کئی دہائیوں تک تباہی پیدا کرے گا۔ غزہ پر بمباری فوری طور پر بند ہونی چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، امریکی صدر کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات، جو بائیڈن کا عالمی چیلنجز سے مل کر نمٹنے پر زور۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں چینی وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقات کر کے دونوں ممالک کے تعلقات میں مسابقت کو ذمہ داری سے سنبھالنے اور بحالی کا سلسلہ جاری رکھنے پر زور دیا۔ ایسے وقت میں جب مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں،
امریکی صدر جو بائیڈن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ امریکہ اور چین کو عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں ماحولیاتی تبدیلی جیسے عالمی موضوعات پر بھی بات چیت کی گئی۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای چینی صدر شی جن پنگ کے ممکنہ دورہ امریکہ کی تیاریوں کے لیے امریکہ کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ اس سے قبل چینی وزیر خارجہ نے امریکی ہم منصب سے بھی ملاقات کی تھی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔